السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب۔ بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ایٹریبیوٹ الحکم بھی ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ ایسی ذات جو فیصلہ کرنے کی اصل حقدار ہے اور جس کا فیصلہ نافذ بھی ہوتا ہے، یعنی مانا بھی جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سراسر بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے حق اور باطل، صحیح اور غلط الگ ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، ان اللہ یحکم ما یرید۔ بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے مان لیں اور ضرور سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سر جھکائیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے، تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ بچوں، ایک مرتبہ ایک شخص ہانی بن زید اپنی قوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جب لوگ اس سے بات کر رہے تھے تو اس کو ابو الحکم کہہ کر پکار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو الحکم، تم نے اپنا نام یہ کیسے رکھ لیا؟ یہ تو اللہ کا نام ہے۔ تو ہانی بن زید نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میری قوم میں جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ اپنا معاملہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، اور جب میں ان کے درمیان کوئی فیصلہ لے لیتا ہوں تو وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا اور ان کا نام ان کی بیٹے کی کنیت کے مطابق رکھ دیا، اس لیے کہ الحکم نام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، کیا ہم ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یا کیا ہمارا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے؟ اور کیا ہر شخص ہمارا فیصلہ مان لیتا ہے؟ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے الحکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الحکم ہے، اس کے فیصلے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہر حال میں نافذ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کونی فیصلے، یعنی کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، بوائے یا گرل، اچھا بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کہاں پر قحط ہوگا، ڈراٹ آ جائے گا۔ تو پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کونی فیصلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الرعد کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ اور اللہ
جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کرنے والا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملات میں غالب ہے۔ اور بچوں ہم دیکھتے بھی ہیں ہسٹری میں کتنے طاقتور لوگ گزرے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ سورج، چاند، ستارے، سب پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ آپ کے امی ابو نے اگر آپ کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہو، آپ کو کسی کام کی اجازت نہیں مل رہی ہو، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور امی ابو اجازت نہیں دے رہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور امی ابو وہ کہتے ہیں ہائے میرا بچہ بیچارہ، اور وہ آپ کو پرمیشن دے دیتے ہیں، چاہے اس سے آپ کا نقصان ہی ہو جائے، وہ آپ کو کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ تو پھر میں نے ایسے ہی پرمیشن لے لینی ہے۔ لیکن ہمارا کوئی ٹینٹرم اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے آگے نہیں چل سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کا رات کو سونے کو دل نہیں چاہ رہا اور امی نے بتا دیا ہے کہ رات ہو گئی ہے سو جاؤ۔ اب اگر آپ چیخیں، چلائیں، روئیں، زمین پہ لیٹیں کہ سورج چاہیے مجھے، اسی وقت سورج چاہیے، لیکن سورج تو نہیں آئے گا، سورج تو اللہ کے فیصلے کے مطابق آئے گا۔ اسی طرح آپ نے پکنک کا پلان بنایا، بڑی خوشی خوشی آپ نے تیاری کی، لیکن بارش ہو گئی اور امی ابو نے کہا کیونکہ بارش ہے تو اب ہم نہیں جا سکتے، پکنک کینسل۔ اب آپ بے شک جتنا مرضی غصے سے بارش کو دیکھیں، اس کے آگے روئیں، اس سے ناراض ہو جائیں، لیکن بارش تو ہوگی کیونکہ اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ الحکم نے۔ اسی طرح بچوں، ہماری شکل و صورت کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، اور اسی وجہ سے اگر کوئی کسی کی شکل کا مذاق اڑائے، کسی کے کلر کا مذاق اڑائے، ناک ایسا، آنکھ ایسی، تمہارا قد ایسا، اللہ تعالیٰ کو ایسا مذاق بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں جو کہ الحکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، ان فیصلوں میں ایک یہ بھی اہم فیصلہ ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، ہمارے امی ابو کون ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے امی ابو ان کو بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، تو ان کو اچھا نہیں لگتا اور وہ کسی اور کے امی ابو کو دیکھ کے سوچتے ہیں کاش وہ میرے امی ابو ہوتے، سب بچوں کے امی ابو اتنے اچھے ہیں، میرے امی ابو مجھے پرمیشن نہیں دیتے ہر چیز کی۔ تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو کیا بتانا ہے؟ الحکم نے میرے لیے اسی گھر کو پسند کیا، مجھے اتنے اچھے امی ابو دیے، اور جو بہن بھائی دیے وہ فیصلہ بھی کس کا تھا؟ الحکم کا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ الحکم ہے، اس کی طرف سے شرعی فیصلے بھی آتے ہیں، یعنی دین کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ان فیصلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی، بتا تو دیا کہ کرنے کا کام کون سا ہے، یہ بھی بتا دیا کفر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، نافرمانی کو بھی ناپسند کیا، لیکن ہمیں فورس نہیں کیا کہ ہم زبردستی سارے کام کریں، اور یہ بتا دیا جو ان فیصلوں کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو فائدہ ہوگا، اس کو اجر ملے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ایک اعرابی بہت پریشان حال، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5، اور یہ بات اور ہے کہ تم نفل بھی پڑھ لو۔ اس کے بعد اس نے روزوں کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا 1 ماہ کے روزے، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم مزید نفل روزے بھی رکھ لو۔ پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، حج کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اس کو سمجھایا۔ اس پر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا اور جنت میں جائے گا۔ تو بچوں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اپنی زندگی میں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحکم ہے۔ ہم خود سے، اپنے دماغ سے، اپنے لاجک سے ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرا خیال ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں حرام ہے۔ کیونکہ جو لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتے، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے زندگی کو انجوائے کرنا تھا۔ آپ نے ایک ورڈ سنا ہے یولو، یو اونلی لیو ونس۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی سب مزے کرنے دو، اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا تو اللہ کے پاس حق ہے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام الحکم کو یاد کر کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو ماننا ہے اور خوشی سے ماننا ہے اور اس کی حکمت کو بھی سمجھنا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہنا اٹس ناٹ فیئر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ بھی ہم نے عدل پہ کرنا ہے، کسی کی سائیڈ نہیں لینی، کسی کے ساتھ فیورٹزم نہیں کرنی۔ یہاں پر بچوں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گی۔ آپ کو پتا ہے آپ کے امی ابو کا دل کیا چاہتا ہے؟ ان کا دل چاہتا ہے وہ آپ کے لیے سارے وہ کام کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا اسکول جانے کو دل نہیں چاہتا تو نہ جائیں، آپ کا ڈھیر ساری آئس کریم اور چاکلیٹس کھانے کو دل چاہتا ہے تو لے لیں، جتنا لینا ہے لے لیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس اپنا فون ہو، لیپ ٹاپ ہو، امی ابو کہتے ہیں ہائے میرے بچے کے پاس سب کچھ آ جائے۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ رات کو دیر تک جاگے رہیں، امی ابو کا بھی دل چاہتا ہے آپ کو یہ سب کچھ کرنے دینے کا۔ اسی طرح کچھ بچوں کا دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو اور قرآن پڑھنے کو، تو پھر امی ابو کیوں بار بار نماز کے لیے کہتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور وقت پہ سلا دیتے ہیں اور فون اور ٹیب اور لیپ ٹاپ نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے ان کے لیے کہ امی ابو نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور جو کام حرام راستے کی طرف جاتے ہیں ان کو نہیں کرنے دینا، چاہے بچے ناراض بھی ہوں، امی ابو کو کچھ بھی کہیں۔ تو بچوں آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ الحکم کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر ہم الحکم کے فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ہمارے امی ابو، ہمارے ٹیچرز، سب لوگ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك